الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلته على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة وفي رواية ورجل آتاه الله القرآن فيعلمها ويقضي بها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں. ان میں سے بہت سی چیزیں وہ ہیں جو انسان کو لبھاتی ہیں، اپنی طرف مائل کرتی ہیں. آدمی اس کو دیکھتا ہے تو رال ٹپکاتا ہے. مال ہے، دولت ہے، چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، کھانے اور پانی کی چیزیں ہیں، پہننے اور اوڑھنے کی چیزیں ہیں، مکان ہے، دکان ہے، اور عہدے ہیں، مناصب ہیں. یہ سب چیزیں دنیا میں اللہ نے رکھی ہیں اور ان کو دیکھ کر انسان للچاتا ہے، رال ٹپکاتا ہے. جی اس کا اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے مل جائیں تو کتنا اچھا ہو. مال کو دیکھ کر انسان کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے. عہدوں اور منصبوں کو دیکھتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ میں بھی اس عہدے پر، منصب پر فائز ہو جاتا، میں بھی چیف منسٹر بن جاتا، میں بھی فلاں منسٹر بن جاتا، MLA بن جاتا، یہ عہدہ مجھ کو مل جاتا، وہ عہدہ مجھ کو مل جاتا. اسی طرح بہت سی چیزیں دنیا میں ایسی موجود ہیں، لیکن یہ سب چیزیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں. ان کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دے گا. لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا بے حیثیت ہے، بے بقات ہے، بے قیمت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی اللہ یہ دولت، مال، یہ سب کچھ کافروں کو بھی دے رہا ہے اور خوب دے رہا ہے. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کافروں کے پاس، فاسقوں کے پاس، فاجروں کے پاس اور اللہ کے باغیوں اور سرکشوں کے پاس مال ہے، دولت ہے، عہدے ہیں، مناصب ہیں، دکان ہے، مکان ہے، عیش و عشرت کے ساز و سامان ہیں. یہ سب کچھ اللہ نے دنیا میں ان لوگوں کو دے رکھا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھ کر رال ٹپکائیں اور خواہش کریں تو یہ بات مناسب نہیں ہوا کرتی.
جو چیز اللہ کی نگاہ میں بے حیثیت، بے وقار، بے قیمت، ایسی چیز پر انسان للچانے کی نگاہ ڈالے، حرص کے ساتھ ان کو دیکھے، رال ٹپکانے لگے، مجھے بھی یہ منصب مل جاتا، مجھے بھی یہ عہدہ مل جاتا، مجھے بھی ایسا مال مل جاتا، مجھے یہ دولت مل جاتی، یہ بات نامناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون نامی ایک شخص کو پیدا کیا تھا، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے اسے بڑا مال دیا تھا، بڑی دولت دی تھی، اتنا مال اور اتنی دولت کہ خود قرآن کی گواہی ہے کہ اس کی کنجیاں خزانوں کی اتنی زیادہ تھی کہ ایک بہت بڑی طاقتور جماعت ان کو اٹھاتی تھک جاتی، ایک بہت بڑی جماعت، طاقت والوں کی جماعت، پہل والوں کی جماعت، لیکن صرف اس کی کنجیاں اٹھائے تو تھک جائے۔ اب کنجیوں کا یہ حال ہو تو خزانوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ نے اسے کتنا زبردست خزانہ عطا کیا ہوگا۔ جب وہ باہر نکلتا تھا اپنے عیش اور عشرت کے سامانوں کے ساتھ، اپنے حشم و ختم کے ساتھ، تو بعض لوگ اس کو دیکھ کر رال ٹپکاتے تھے۔ دنیا پرست لوگ، دنیا کی محبت والے لوگ، عہدوں اور منصبوں کے طالب لوگ، دنیا کو، دولت کو سب کچھ سمجھنے والے لوگ، یہ لوگ اس کو دیکھ کر رال ٹپکاتے اور ان کی زبانوں پہ یہ آ جاتا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، اے کاش کہ ہم کو بھی ایسے خزانے ملتے، ہم کو بھی ایسی دولت ملتی، ہم کو بھی ایسا منصب ملتا، کتنا اچھا ہوتا۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اور کہتے انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ دیکھو بڑا خوش قسمت انسان، دولت اس کے پاس، جائیداد اس کے پاس، املاک اس کے پاس، خزانے اس کے پاس، یہ سب کچھ اس کو مل گیا، معلوم ہوتا ہے انہ لذو حظ عظیم کہ بڑا خوش قسمت انسان۔ لیکن قرآن وہی بتاتا ہے کہ جب دنیا پرست لوگ، دنیا کے طالب لوگ اس کو دیکھ کر یوں رال ٹپکاتے، تو وہیں پر کچھ لوگ وہ بھی تھے جو اللہ والے، آخرت کو پسند کرنے والے، دنیا کی کوئی حیثیت ان کے دماغوں میں نہیں تھی، مال جائیداد کو وہ کچھ سمجھتے نہیں تھے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو سمجھتے تھے کہ یہ ہے لینے کی چیز، حاصل کرنے کی چیز، اور اپنے لیے محنت کر کے اس کو حاصل کرنا یہ ایک اچھے انسان کا کام ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے ان کی زبانوں پہ آتا ان کو دیکھ کر ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، ارے تمہارا برا ہو، تم دنیا چاہتے ہو، دنیا کا مال چاہتے ہو، عہدے اور مناصب چاہتے ہو، تمہارا برا ہو، ثواب اللہ خیر، جو اللہ نے ثواب رکھا ہے ایمان والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے، وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ دنیا فنا ہونے والی، ہلاک ہونے والی، تباہ ہونے والی، غارت ہونے والی، اور جو موجود بھی ہے اس میں بھی کوئی خیر نہیں۔ ایک تو ہاتھ سے چلی جائے تو چلی جائے وہ بات، لیکن جب تک ہاتھ میں ہے تب بھی اس میں خیر نہیں۔ ہاں ضرورت کے لیے استعمال کر لو تو کر لو، کھانا ہے، پینا ہے، اوڑھنا ہے، بچھونا ہے، ضرورت کے لیے مکان ہے، ضرورت کے لیے دکان ہے، ضرورت کے لیے خرچ کر لو، یہ الگ بات ہے، اللہ نے اسی لیے مال بنایا بھی، لیکن آدمی کا دل اس میں اٹک جائے، اس کی محبت اس کے اندر رچ جائے، بس جائے، اور اسی کو وہ سب کچھ سمجھنے لگے،
اور آخرت کی طرف دھیان دینے کے بجائے دنیا ہی کی طرف ڈال ٹپکانا شروع کر ڈالے؟ انہوں نے کہا ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب اس کے مقابلے میں بہتر ہے، یہ کوئی چیز نہیں، یہ بے حیثیت ہے، بے وقت ہے، بے قیمت ہے، اس کی طرف نہ دیکھو۔ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اور جو عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں جو اللہ نے رکھا ہے وہ اس کے مقابلے بہت بہتر ہے۔ اور انہوں نے دنیا اور دین، یا یوں کہہ لیجئے دنیا اور آخرت، ان دونوں کو سامنے رکھ کر مقابلہ کیا اور آخرت کو ترجیح دی۔ انہوں نے کہا دنیا فنا ہونے والی، فنا کے گھاٹ اترنے والی، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان، جو بڑے کر و فر کا بادشاہ گزرا ہے، جوان تھا، جوانی کی حالت ہی میں اس کو بادشاہت مل گئی، وہ ایک بار اپنے آپ کو سجایا، بنایا، سوارا، آراستہ پیراستہ کیا، بہترین لباس پہنا، وہ شاہانہ لباس، اور پھر اپنے دربار ہال کے اندر آیا اور بیٹھا۔ سارے درباری جمع ہو گئے، مجلس لگنے والی تھی، مجلس میں کچھ مذاکرے ہونے والے تھے۔ اتنے میں اس کی ایک باندی آئی، جس باندی کو وہ بہت چاہتا تھا۔ جب وہ آئی تو اس کو دیکھ کر اس نے کہا میں کیسا لگ رہا ہوں؟ یعنی بن کر سور کر بہترین لباس و پوشاک میں اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کر کے آیا ہے، اور باندی سامنے آئی تو باندی سے پوچھا میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تو باندی نے اشعار میں اس کا جواب دیا۔ باندی نے اپنے اشعار کے اندر جو کہا اس کا مفہوم یہ تھا کہ اس نے کہا کہ حضور آپ تو بے مثال ہیں، حسن آپ کا بے مثال، کپڑے آپ کے بے مثال، جاہ و جلال آپ کا بے مثال، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بہترین لگ رہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ تو فانی ہیں۔ اگر آپ فانی نہ ہوتے تو بہت اچھے ہوتے، لیکن آپ کے اندر فنا، ختم ہونے والی بات، ایک نہ ایک دن آئے گا کہ آپ ختم ہو جائیں گے، آپ کا یہ دربار ختم ہو جائے گا، آپ کا جاہ و جلال ختم ہو جائے گا، آپ کا حسن و جمال ختم ہو جائے گا، یا آپ کی جوانی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو فنا آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے، اگر یہ فنا آپ میں نہ ہوتی تو آپ تو بے مثال ہوتے، لیکن آپ کے اندر تو فنا ہے، جوانی بھی آپ کی فانی، لباس و پوشاک بھی آپ کا فانی، حسن و جمال بھی آپ کا فانی، اور یہ دولت اور مال بھی آپ کا فانی، یہ حکومت و طاقت بھی آپ کی فانی۔ جب سب فنا 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 اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو کیا اچھے ہیں؟ جو جواب دیا اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، 2 اشعار میں اس نے اس کا جواب دیا تھا۔ بادشاہ نے یہ سنا تو اس کے دل کے اوپر چوٹ لگ گئی۔ اس نے کہا کتنی حقیقت پسندانہ گفتگو کر رہی ہے، حسن ہے، جمال ہے، کمال ہے، مال ہے، دولت ہے، اور عزت و شوکت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ سب فانی ہے، کوئی باقی رہنے والا نہیں۔ کہنے لگا کیسی عجیب حقیقت پسندانہ گفتگو یہ کر رہی ہے، اس کے دل کے اوپر چوٹ لگی۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنی مجلس کو برخاست کر دیا۔ اس نے کہا آج دربار نہیں ہوگا، کوئی مذاکرہ نہیں ہوگا، سب جائے۔ اس کے اوپر پشمردگی طاری ہو گئی، چہرہ اس کا فق ہو گیا، وہ سارا حسن جو کھل کھل کے آ رہا تھا وہ اب گھلنے لگا۔ بادشاہ اپنے کمرے خاص کے اندر داخل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور 8-10 دن کے بعد اس کا جنازہ باہر آ گیا۔ بھائیو یہ ہے دنیا، اس دنیا پہ کوئی فریفتہ ہو،
اس دنیا سے کوئی محبت کرنے لگے، اس دنیا پہ کوئی رال ٹپکانے لگے، چاہے وہ کسی بھی شکل کی دنیا ہو۔ اللہ نے دنیا میں بہت سی شکلیں رکھ دی ہے، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، مال دولت، روپیہ پیسہ، مکان دکان، اور دنیاوی عزت، جاہ و جلال، کوئی منصب، کوئی عہدہ، یہ سب کی سب چیزیں دنیا ہے، شکلیں الگ الگ ہیں۔ کسی کو اللہ نے عہدہ دے دیا، وہ عہدہ بھی ایک دنیا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں مال پکڑوا دیا، یہ مال بھی ایک دنیا ہے۔ کسی کو کوئی اور چیز دے دی، وہ بھی ایک دنیا ہے۔ لیکن یہ ساری کے ساری چیزیں فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ آدمی اس کے اوپر رال ٹپکائے، یہ انسان کی بے وقتی کی بات ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو بھلا دیا، دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ انسان بہت قیمتی ہے، انسان بہت اعلیٰ ہے، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کو کچھ ایسے کمالات سے جو ہے کمالات عطا فرمائے ہیں جس کا کوئی جواب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو جب بھلا بیٹھتا ہے تو دنیا کی حقیر اور فانی چیزوں کو بہت اونچا سمجھنے لگتا ہے۔ انسان سمجھے میں ہوں اعلیٰ، میں ہوں افضل، میں اشرف المخلوقات ہوں۔ مال اشرف المخلوقات نہیں ہے، دکان اشرف المخلوقات نہیں ہے، چیزیں اشرف المخلوقات نہیں ہیں، عہدے یہ کوئی اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو نہیں، مجھ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ لیکن انسان جب اپنے آپ کو حقیر سمجھ لیتا ہے تو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے ذہن میں مال کی اتنی عظمت آ جاتی ہے، دنیا کی اتنی وقعت آ جاتی ہے کہ وہ انسان کو بھی گرا دیتا ہے۔ دیکھو دنیا میں روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بھائی کی عزت نہیں کرتا، بہن بہن کی عزت نہیں کرتی، اور کوئی کسی کو قتل کر دے رہا ہے۔ جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، انسان کی جان کی۔ مال کی بڑی قدر و قیمت آ گئی، مال کے واسطے بھائی سے نبھاتا نہیں، مال ہی کی وجہ سے بھائی بہنوں کے اندر رشتہ داریاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اسی مال و دولت کی وجہ سے، دنیا کی حقیر اور فانی چیزوں کی وجہ سے انسان قتل پر، غارت گری پر اور رشتہ داریوں کے توڑنے پر اور مختلف قسم کی انسانوں کے ساتھ بے عزتی اور بدسلوکی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان نے انسان کو نہیں سمجھا، اس کے مقام کو نہیں سمجھا، اس کی عزت کو نہیں سمجھا، اس کی شرافت کو نہیں سمجھا۔ سمجھا تو یہ سمجھا کہ مال بڑا عزت والا ہے، دنیا بہت عزت والی ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا اتنی بے وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک یہ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ لیکن اللہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ بہت دے رہا ہے، بلکہ کافروں کو زیادہ دے رہا ہے۔ یہ اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا تو ایک کھیل تماشا ہے۔ ایسا سمجھو جیسے بچے گھروندے بناتے ہیں، مٹی کے اندر بیٹھ کر بچے کھیل کھیل میں گھروندے بناتے ہیں۔ ایک بچہ کہتا ہے میں نے ایک مکان بنایا، دوسرا بچہ کہتا ہے میں نے ایک اور مکان بنایا، تیسرا کہتا ہے میرا مکان بہت اچھا، اور ایک کہتا ہے کہ میں نے اس سے بھی اچھا بنایا۔ بچے کھیل کھیل میں مکان بناتے ہیں، اور کبھی ایک بچہ دوسرے بچے کے گھر کو گرا ڈالے، اور گرانے میں کتنی دیر لگے گی؟ کیا اس میں کوئی اینٹ اور پتھر اور سیمنٹ اور بالو اور جلی ہے؟ نہیں، وہ اسے ایسے ہی بنا دیا تھا، ہاتھوں سے بنا دیا، ذرا سا ایسا کر دیا تو گھر ختم۔ جب ایک بچہ دوسرے بچے کے گھر کو گرا دیتا ہے
اس بچے کے دل پر اس کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے، اتنا گہرا زخم آ جاتا ہے کہ بچہ روتے روتے تھکتا نہیں، ماں سے کہتا ہے کہ میرے بھائی نے میرا گھر گرا دیا، باپ سے جا کر رو رو سے کہتا ہے، رو رو کے کہتا ہے، بھائی بہنوں سے رو رو کے کہتا ہے، اور سارے گھر کو سر پہ اٹھا لیتا ہے کہ میرا گھر توڑ دیا، میرا گھر توڑ دیا۔ لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں یہ بچہ بڑا بے وقوف ہے، اس گھروندے کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، اور ماں باپ کو ہنسی بھی آتی ہے اور اس کی تسلی کے لیے اسے تھپکی بھی دیتے رہتے ہیں، بیٹا میں بنا کے دے دوں گا، میں بنا کے دے دوں گی، تو گھبرانا نہیں، فکر نہیں کرنا۔ اب اسے گھر بنا کے ہاتھ سے یوں دے دیا، بچہ خوش ہو گیا۔ ایک کھیل تماشا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کہتے ہیں دنیا بھی یہی کھیل تماشا ہے، یہاں مکانات بنا رہے، دکانات بنا رہے ہیں اور چیزیں جمع کر رہے ہیں، ساز و سامان جمع کر رہے ہیں، عیش و عشرت کی چیزوں کو جمع کرتے جا رہے ہیں۔ سمجھو یہ بھی اسی طرح کا کھیل تماشا ہے جیسے بچے کھیل تماشے میں کچھ بنا لیا کرتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، یہ دنیا تو کچھ نہیں ہے مگر کھیل تماشا۔ ہم اس کو کھیل تماشا نہیں سمجھ کر حقیقت سمجھنے لگے ہیں، جیسے کہ وہ بچہ اپنے کھیل کو حقیقت سمجھ کر اسے واقعی مکان سمجھ لیا تھا، حالانکہ وہ تو ایک کھیل تماشا تھا۔ عقل مند سمجھتے تھے کہ یہ کھیل تماشا ہے، لیکن وہ بے وقوف بچہ سمجھتا تھا کہ میرا مکان بنایا ہے میں نے۔ اسی طرح ہم یہ دنیا بنا بنا کر حقیقتاً سمجھ رہے ہیں یہ ہے ہماری دنیا، یہ ہے ہمارا مکان، یہ ہے ہماری عزت، یہ ہے ہمارا ناموس، یہ ہے ہماری فلاں اور فلاں چیزیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں تم جو کر رہے ہو کھیل تماشا ہے۔ جب یہاں آئے گا تمہارے اوپر وہ زمانہ جب تم یہاں سے چلو گے اور دنیا کو چھوڑ کے جاؤ گے، اللہ کا فرشتہ آئے گا اور تم کو دبوچ لے گا اور تمہاری روح کو نکال لے گا اور تم یہاں سے کوچ کر کے جاؤ گے، نہ کوئی مکان تمہارے ساتھ، نہ کوئی تمہارا دکان تمہارے ساتھ، نہ تمہارا کوئی عہدہ تمہارے ساتھ، نہ کوئی منصب تمہارے ساتھ، خالی خولی یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ ہے ران ٹپکانے کی چیز۔ میں نے شروع میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، میں اب اس تمہید کے بعد اس حدیث کی طرف آتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے لا حسد الا فی اثنتین، دنیا کی بہت سی چیزوں میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ صرف انہی دو چیزوں کے بارے میں انسان رش کر سکتا ہے، ران ٹپکا سکتا ہے، یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے ملنی چاہیے۔ باقی یہ سب جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ران ٹپکانا مناسب نہیں، اس کی حرص کرنا مناسب نہیں، اس کی آرزو کرنا مناسب نہیں، اس کے بارے میں رش کرنا مناسب نہیں۔ کسی کو دیکھ دیکھ کر رش کرنے لگو، یہ مجھے ملتا تو کتنا اچھا تھا، اس کو فلاں چیز بھی نہیں، مجھے ملتا تو کتنا اچھا تھا۔ آج اسی چیز نے دنیا کو غارت کر کے رکھ دیا۔ ہر آدمی کی خواہش کہ وہ جس چیز کو دیکھتا ہے دوسروں کے بعد اس کی خواہش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بھائی بھائی کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گیا، بہن بہن کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گئی۔ اس کو اتنا کیوں مل رہا ہے، اس کو یہ کیوں مل گیا ہے، اس کے پاس یہ چیزیں کیوں جمع ہو گئی ہیں، اس کو یہ عہدہ کیوں مل گیا ہے، اس کو یہ منصب کیوں مل گیا ہے، اتنی دولت اس کے پاس کہاں سے آ کے جمع ہو گئی ہے، مجھ کو کیوں نہیں مل رہی ہے۔ خواہش کرتا ہے آدمی کہ مجھ کو بھی ملنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہیں نہیں، دنیا کی کسی چیز کے اوپر تمہاری یہ نگاہ پڑے یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ دو چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر تم رش کر سکتے ہو اور تمہارے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہو سکتی ہے اور مناسب ہے کہ وہ خواہش پیدا ہو۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر اس کو ذکر فرمایا، فرمایا لا حسد الا فی اثنتین۔ یہاں حسد کے معنی رش کے ہیں،
ایک وہ حسد ہے جس کو حسد کہا جاتا ہے، اور حسد کا معنی ہے کہ دوسرے آدمی کی دولت کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر، کسی خوبی کو دیکھ کر، کسی کمال کو دیکھ کر جلن پیدا ہو جانا دل کے اندر کہ اس کو کیوں ملا ہے اور مجھے کیوں نہیں، وہ اس سے چھین کر مجھ کو مل جائے، چاہے مجھے نہ ملے لیکن بہرحال اسے نہ ملے، اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہے کہ مجھے بھی مل جائے، وہ بھی حسد ہے۔ اور اگر اپنے آپ کے ملنے کا تصور کیے بغیر رنج کرتا ہے اور دکھ کرتا ہے اور دل میں جلن پیدا ہوتی ہے، اس آدمی کو یہ کیوں ملا، یہ چیز اس سے چھن جانی چاہیے، یہ جو جذبہ ہے اسی جذبے کا نام ہے حسد، کہ دوسرے آدمی کی نیکی، خوبی، کمال، جمال، حسن، مال، دولت یا کسی بھی چیز کو دیکھ کر آدمی کے دل کے اندر جلن پیدا ہو جائے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ کسی کے اوپر بھی حسد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا، کسی کو حسن دیا، کسی کو جمال دیا، کسی کو کوئی کمال دیا، کسی کو کوئی علمی کمال دیا، کسی کو عملی کمال دیا، کسی کو جو ہے سمجھ بوجھ کی صلاحیت عطا فرما دی، اور کسی کو عملی طور پر جد و جہد کرنے کے لیے میدان عطا کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو بھی کوئی چیز عطا کی ہو، اس کے اوپر اگر آدمی جلن کرتا ہے، جلن محسوس کرتا ہے، یہ بہت سخت ترین بیماری ہے، اور حدیث کے اندر اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نیکیوں کو حسد اس طرح کھا جاتا ہے جس طریقے پر آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا کر خاکستر بنا دیتا ہے جس طریقے پر آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ کو آپ دیکھیں، اس کے اندر لکڑی ڈالتے ہی وہ ہضم کر جائے گی، خاک بنا کے چھوڑ دے گی۔ اسی طریقے پر نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے۔ جب آدمی یہاں سے جائے گا، نیکیاں کر کر کے لے جائے گا، بظاہر اس نے نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، زکات ادا کی تھی، بڑی نیکیاں کی تھی، بڑی طاعات بجا لائی تھی، لیکن حسد بھی کسی کے ساتھ میں رکھتا تھا۔ یہ حسد اس کی نیکیوں کو کھا جائے گا، قیامت کے میدان میں جائے گا تو وہاں پر اس کی کوئی نیکی اس کو میسر نہیں آئے گی۔ یہ ہے اس حدیث پاک کا مطلب۔ تو معلوم ہوا حسد رکھنا تو جائز نہیں، البتہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے رشک۔ رشک کیا ہوتا ہے؟ رشک یہ ہوتا ہے کہ کسی کے جمال کو، کمال کو، نیکی کو، خوبی کو، مال کو، دولت کو، کچھ چیزوں کو دیکھ کر دل میں یہ خواہش پیدا ہو مجھے بھی مل جائے۔ اس سے جلن نہیں ہے، دوسرے آدمی سے کوئی جلن نہیں ہے دل میں، ٹھیک ہے وہ بھی پلتا رہے، اس کو بھی یہ چیزیں ملتی رہیں، اللہ مجھ کو بھی عطا فرما دے، اللہ مجھے بھی یہ چیزیں عطا فرما دے، مجھے بھی مال عطا فرما دے، مجھے بھی دولت عطا فرما دے، مجھے بھی مکان عطا فرما دے، مجھے بھی دکان عطا فرما دے۔ اگر دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس کا نام ہے رشک، اور رشک کرنا جائز ہے، لیکن ہر چیز کے بارے میں رشک کرنا اچھی بات نہیں، مناسب نہیں۔ اسی کو میں کہتا آ رہا تھا، ان دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر اگرچہ کہ وہ جائز چیزیں ہو، آدمی ان پر رشک کرنے لگے اور یہ سوچنے لگے مجھے بھی یہ چیزیں مل جائے، ران ٹپکانے لگے، حرص میں مبتلا ہو جائے، جائز تو ہے لیکن مناسب بات نہیں۔ اس لیے کہ یہ دنیا، دولت، یہ مال، یہ جائیداد، یہ املاک، یہ عہدے، یہ منصب،
یہ سب چیزیں فانی ہے. ان فانی چیزوں کو دیکھ کر آدمی ایک مومن رال ٹپکائے، یہ بات اس کے لیے بالکل مناسب نہیں. اگرچہ گناہ تو نہیں ہوگا، اگر جاتے جاتے کسی کا مکان دیکھا بڑا عالیشان، دل اندر سے کہنے لگا مجھے بھی ایسا مکان مل جائے. گناہ کچھ نہیں، جائز ہے، لیکن مومن کی شان نہیں ہے، مومن کا منصب نہیں. مومن اس دنیا کی چیز کو دیکھ کر رال نہیں ٹپکاتا. یہ ہے کیا کہ اس کو دیکھ کر رال ٹپکائے؟ میں نے ابھی مثالیں دے دی آپ کو، جیسے بچوں کے گھروندے ایک بچہ دوسرے بچے کے گھر کو دیکھ کر رال ٹپکائے، لیکن ماں باپ سمجھتے کہ رال ٹپکانے کی چیز ہی نہیں ہے. یہ کیا ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کے اوپر مر مٹے؟ اسی طرح اللہ کے فرشتے جب مومن کو دیکھتے ہیں، یہ مال دولت کو دیکھ کر ران ٹپکا رہا ہے، فرشتے بھی کہتے ہیں کیا ایسا آدمی ہے یہ دنیا کی چیز کے اوپر ران ٹپکاتا ہے، یہ تو اس کی شان ایمان کے خلاف ہے، یہ تو اس کے شان اسلام کے خلاف ہے، یہ تو اس کے اللہ پر ایمان کے خلاف ہے، یہ بات تو اچھی بات نہیں ہے. ایک مومن آخرت پر یقین رکھنے والا دنیا کو دیکھ کر جی للچائے اس کا اور ران ٹپکانے لگے، نامناسب بات. اسی کو اس حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا حسد الا فی اثنتین، رش کرنا مناسب نہیں ہے. یہاں لا کے معنی نہیں سے مراد ہے لا ینبغی، مناسب نہیں ہے. مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ دنیا کی دولتوں کو، مال کو، ان چیزوں کو، عہدوں کو، منصبوں کو، کسی کو دیکھا بہت بڑا عہدے والا ہے ران ٹپکایا، نہیں، مناسب نہیں. مومن کی شان نہیں. مومن ان چیزوں کو تھوڑا ہی دیکھتا ہے. مومن کی نگاہ میں یہ دنیا حقیر ہے، فانی ہے، ذلیل ہے، بہت ہی نکمی ہے. اس کی طرف مومن کی نگاہ نہیں جاتی، مومن کی طرف نہیں دیکھتا ہے تو اتنی نگاہ سے دیکھتا ہے دنیا میں باعزت طریقے پر جی لوں، بس باعزت طریقے پر رہنے کے لیے اللہ مجھ کو کچھ دے دے. باقی حرص کرنے لگے اور اسی کے پیچھے اپنے آپ کو لگانے لگے، اس کی خواہش و تمنا میں، آرزوؤں میں زندگی کاٹنے لگے، یہ بات مومن کی شان کے لائق نہیں. اس کو فرمایا لا حسد، رش کرنا مناسب نہیں کسی بھی چیز پر، الا فی اثنتین، مگر دو باتیں ایسی ہیں کہ ان کو دیکھ کر اس دنیا کے اندر رش کیا جا سکتا ہے، مناسب ہے کہ ان کو دیکھ کر رش کرے. یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگی. فرمایا ایک رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، ایک چیز جس کو دیکھ کر رش کر سکتے ہو اور مناسب ہے کہ رش کیا جائے، یہ وہ آدمی ہے جسے اللہ مال و دولت دے اور پھر وہ اللہ کی طرف سے نیکیوں میں خرچ کرنے پر اس کو لگا دے اور اللہ اسے ایسی توفیق دے وہ دنیا کو محض دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے خرچ کرتا ہو. اس کو دیکھ کر آدمی اگر رش کرے مجھے بھی دولت ملے تو میں بھی خرچ کیا کروں گا اللہ کے نام پر، یہ بات مناسب ہے. یہاں پر دیکھو صرف مال کو دیکھ کر نہیں، مال کے ساتھ ایک اور چیز ہے، فَسَلَّتَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ فِي الْحَقِّ. ایک آدمی کو دیکھا وہ مالدار بھی ہے، ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، یا کوئی عہدیدار ہے، کوئی منصبدار ہے، دنیا کی کوئی نہ کوئی چیز اللہ نے اس کو عطا کر رکھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ ان ساری چیزوں کو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے. مال اللہ کے راستے میں، اپنا فن اللہ کے راستے میں، اپنی عقل و بصیرت اللہ کے راستے میں، اپنے اندر کی طاقت و قوت اللہ کے راستے میں، مکان و دکان اللہ کے راستے میں. اسی طریقے پر اگر کسی کو عہدہ اور منصب دیا گیا تو وہ عہدے اور منصب کو بھی نیکیوں میں لگاتا ہے، اللہ کی خوشنودی میں خرچ کرتا ہے، صرف مال کمانے میں، مال جمانے میں نہیں، وہ
آخرت کو بھولا ہوا ہو، ایسے آدمی کو دیکھ کر رشک کرنا ناجائز ہے۔ اور اگر کسی کو دیکھا کہ وہ آدمی مال و دولت والا، عہدے اور منصب والا، دنیا کی چیزیں اللہ نے اس کو دی، لیکن اسی دنیا کی چیزوں کو لے لے کر وہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، آخرت کو بنانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور ملک اور ملت کے لیے خرچ کرتا ہے، تب اس کو دیکھ کر رشک کر سکتے ہو اللہ مجھ کو بھی ایسا بناتا تو بہت اچھا تھا۔ ایک تو یہ ہے، لیکن اس کی تشریح میں وقت لگے گا، میں اس لیے اسے اگلے ہفتے کے لیے رکھتا ہوں۔ اور دوسری چیز جو اس حدیث کے اندر بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور ایک روایت میں ہے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، اور ایک روایت میں ہے وَرَجُلٌ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے علم عطا کیا، جسے اللہ نے قرآن عطا فرمایا، قرآن کا علم عطا فرمایا، دینی علوم سے آراستہ پیراستہ فرمایا، ایسے آدمی کو دیکھ کر جو کہ دن اور رات اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوا ہو، اس کو سیکھنے میں، اس کو سکھانے میں، اس کو بتانے میں، اس کی اشاعت میں، اس کی تبلیغ میں، اس کی دعوت میں اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، ایسے آدمی کو دیکھ کر آدمی رشک کرے اے کاش کہ میں بھی ایسا عالم ہوتا، اے کاش کہ میں بھی ایسا قاری ہوتا، اے کاش کہ میں ایسا حافظ قرآن ہوتا، اے کاش کہ میں ایسا اللہ والا ہوتا، اے کاش کہ میں بھی دین کی ایسی خدمتیں کرتا، اے کاش کہ میں اس طرح دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر کے زندگی کیا کرتا، اللہ مجھے بھی ایسا عالم بناتا، فاضل بناتا تو کتنا اچھا تھا۔ اگر یہ رش کرتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ بالکل مناسب ہے، ہونا چاہیے، لیکن آج لوگ ان کو دیکھ کر رشک نہیں کرتے، حافظ کو دیکھ کر رشک نہیں آتا، عالم کو دیکھ کر رشک نہیں آتا، اور دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر رشک آتا ہے، مال کو، دولت کو، اور مکان کو، دکان کو، حقیر فقیر چیزوں کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔ یہ چیزیں جو اللہ کے نزدیک بڑی اونچی ہیں ان کو دیکھ کر رشک نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے اسی کی اصلاح فرمائی کہ دو چیزوں کے سوا کسی اور چیز پر رشک کرنا مناسب نہیں، ایک اس آدمی کو دیکھ کر جسے اللہ نے دنیا کا مال دیا ہو لیکن اسی کے ساتھ اسے نیکیوں میں خرچ کرنے اور حق میں خرچ کرنے کی توفیق بخشی ہو، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے علم و حکمت اور قرآن سے نوازا ہو اور دن رات اس کی محنت کر کے دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تذکیر میں لگا ہوا ہوتا ہو، اس کو دیکھ کر رش کر سکتے ہو۔ اللہ ہم سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا